السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہیں؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ شب معراج پہ بات کریں گے۔ میرے جو گیسٹ ہیں ان سے میں ملواتا ہوں آپ کو، آپ لوگ پہلے بھی ان سے واقف ہیں۔ اور جو ہمارا مین جو اس میں ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا کہ ایک تو واقعہ ہم لوگ ان بریفلی تو نہیں، مطلب آپ کو سرسری سا بتا دیں گے۔ اور جو ہمارا مین ٹارگٹ ہوگا نا وہ ہے فضیلت، کہ ہم نے فضیلت اس میں کیا کیا ہیں اس رات کی، اور عبادات اور روزے پہ بات کریں گے۔ تو سیدھا آپ کو اپنے گیسٹ سے ملواتا ہوں۔ السلام علیکم شعیب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ میں ٹھیک ہے، ٹھیک منصور، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ گڈ ہو گیا۔ تو کل کا روزہ رکھ رہے ہیں شعیب پھر آپ؟ انشاءاللہ ضرور۔ آپ رکھ رہے ہیں روزہ کل کا؟ بالکل، میں یہ روزہ تو بالکل چھوڑنے والا چلیں، ہے ہی نہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور بتائیں آڈینس کو اس کی فضیلت، اور سب سے پہلے تو واقعہ بتائیں۔ سب سے پہلے تو لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور آپ بھی درود شریف پڑھ لیں، اور بالکل۔ جو ہماری آڈینس ہے وہ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ میں بھی ابھی درود شریف ہی پڑھ رہا تھا۔ تو سب سے پہلے روزہ، آپ نے روزے کی بات کی، تو میرے نزدیک تو روزے کی اہمیت ہے، اور ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور میں تو کافی ٹائم سے روزہ رکھتا آ رہا ہوں۔ آپ بھی رکھ رہے ہیں یا ابھی سٹارٹ کیا آپ نے نہیں نہیں، روزہ میں تو رکھنا؟ بہت ٹائم سے اس پہ جو ہے نا اچھا، روزہ رکھ رہا ہوں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ بالکل۔ اور تو میں تو آئی تھنک کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے میں کب سے رکھتا آ رہا ہوں۔ ہوں یہ بیسیکلی نا نفلی روزے ہیں۔ ہوں، کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فرض ہے روزہ، یہ فرض نہیں ہے۔ فرض روزہ صرف رمضان شریف کے رمضان۔ روزے فرض ہیں۔ تو یہ روزہ رکھیں، اور اس کی بڑا ثواب بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنا پیارا واقعہ ہے معراج کا، اور آج ہم اسی کی بات کرنے لگے ہیں۔ بیسیکلی یہ 27 رجب کا ہوں، واقعہ ہے یہ، اور 27 رجب کا روزہ رکھنا، عبادات کرنا، یہ نفلی عبادات ہیں۔ نفلی آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا کافی ثواب ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو یہ تو خیر آئی تھنک کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، اگر نہیں بھی جی پتہ ہوگا تو یہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ جی اچھا، اس پہ جو ہے نا شعیب سم ہاؤ بڑا جو ہے نا وہ ہوتا ہے، کانفلکٹ آتا ہے کہ کیا یہ جی روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ اس پہ ہمارے آڈینس کو بتائیں۔ دیکھیں، روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام تو ہاں، نہیں ہے۔ نفلی روزہ رکھتے رہے ہیں لوگ، ہمارے بڑے بھی رکھتے رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہمارے مفتی کرام وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فرض سمجھ کے نہیں رکھتے یہ روزہ، تو آپ پہ جائز ہے، باقاعدہ آپ نماز کا اہتمام کریں، رات میں عبادت کریں، اور آپ صبح روزہ رکھیں، تو یہ آپ کو عبادت انشاءاللہ اس نیت سے اگر آپ رکھتے ہیں ہوں، تو آپ کو اس چیز کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ گڈ گڈ، ٹھیک ہے۔ تو آڈینس کو پھر اب ہم بتاتے ہیں اس پہ واقعہ پہ معراج۔ تو شروع جی، کریں آپ معراج کا واقعہ۔ معراج کا واقعہ بیسیکلی جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہی ہے۔ ہوں، جیسے جو نبی اکرم کے سیرت مبارکہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ایسی ہے۔ یہ معراج جو بیسیکلی ہے، یہ محبوب کی اور اللہ تعالیٰ کی ایک ملاقات کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لامقام پہ گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں اس دن کتنی نوری رات ہوگی وہ، جس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو ہوں، اس دن کی عبادت کا اہتمام کرنے کا بہت ثواب ہے ہوں، میرے پوائنٹ آف ویو میں۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا کہ کیا کہتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال بعد سخت دور تھا، کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے آپ بول سکتے ہیں کہ ملاقات کے لیے بلایا، کیونکہ وہ اتنا ٹف ٹائم وہاں پہ گزار رہے تھے۔ کفار آپ کے سامنے، کفار نے کتنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا وہ کیا، ہوں، اعلان کیا، اعلان کیا۔ تو انہوں نے کتنے مشکلات ان پہ انہوں نے وہ کی گئی۔ ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا، ہوں، یہ ہوں، 1 سال پہلے ہوا تھا، یہ مکہ میں ہوا تھا۔ اچھا۔ اور یہ بیسیکلی حضرت ہانی ہوں، کے گھر میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ احکام دیا تھا کہ آپ جائیں اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے سلام۔ محبوب نبی کو آپ میرے پاس لے کے آئیں۔ ہوں، تو وہ 40,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت ہانی کے گھر آئے تھے۔ اور آپ فضیلت دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ہوں، انہوں نے جگایا بھی نہیں۔ ہوں، تو احکام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے جبرائیل، میرے نبی کے پاؤں چومو۔ ہوں،
تاکہ وہ اٹھ جائیں۔ ہوں، تو آپ اندازہ کر رہے ہیں نا اس چیز سے فضیلت کا نبی اکرم صلی مجھے اللہ علیہ وسلم۔ لٹرلی گوز بمس ہو رہے تو ہیں کہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کیا کہتے ہیں فرشتے، جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت ہوں، جبرائیل علیہ السلام، ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کے پاؤں چومو۔ پہنچوں میں وہ پاؤں چوم رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں پھر نیند سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کس لیے ہیں یہاں پہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، تو وہ کہتے ہیں میں کیسے، مطلب میں کیسے جاؤں گا وہاں پہ؟ ہوں، تو وہ پھر براق آتا ہے وہاں پہ بیسیکلی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، اور جو قلب ہوتا ہے نبی، قلب مبارک جو ہوتا ہے اس کو ایک سونے کے برتن میں پاک کیا جاتا ہے۔ وہ صحیح، پاک کیا جاتا ہے۔ اب یہ وہ پاک کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ جو ہمارا قلب ہوتا ہے نا وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہوتا ہے، ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ ایک اچھے طریقے سے وہ ایک ملاقات کر سکیں۔ قلب کو پاک کرنے کا وہ مقصد یہ تھا۔ پھر یہ سارا واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سردار اور فرشتوں کے 4000 کا جو ایک لشکر تھا، ان کے ساتھ مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ میں جاتے ہیں، ہوں، اور وہاں پہ جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت جبرائیل براق کو ایک پتھر میں ایک وہ کرتے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں کٹ لگاتے ہیں، ہوں، اور وہ وہاں پہ اسے باندھ دیتے ہیں۔ ہوں، تو وہاں سے اب وہ براق کسی بھی نبی کو یا کسی بھی انسان کو براق کی سواری میسر نہیں ہوئی۔ ہوں، یہ بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل تھی کہ وہ براق پہ انہوں نے بیسیکلی یہ سفر کیا، ٹھیک ہے؟ براق وہاں سے چلتا ہے، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں۔ تو پہلے آسمان پہ جو فرشتے ہوتے ہیں، دربان ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ اور ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں۔ تو فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے انتظار میں ہے، ہوں، اور آج تو ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ ہوں، اور وہ رات کہتے ہیں اتنی نورانی رات تھی، اتنی نورانی رات تھی، وہ ایسی رات کا آپ اندازہ کر بھی نہیں سکتے۔ بالکل، تو وہ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہوں، تیسرے آسمان پہ ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم سے ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پہ حضرت یوسف سے، ایسے وہ جاتے جاتے ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جو ہے نا اب مکاں اور لام مکاں ہوں، کا ہے، ہوں، ٹھیک ہے؟ مکاں یہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ فرشتے جا سکتے ہیں، ہوں، ہوں، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ لام مکاں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا۔ ہوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں، جب اس جگہ پہ پہنچے، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اگر آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں جا پا رہے، اب میں کیسے جا پاؤں گا ہوں، اوپر؟ تو حضرت جبرائیل نے بہت پیاری بات کی کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کا تو وہ انتظار کر رہے ہیں، ہوں، تو آپ جائیں وہاں سے۔ پھر آپ اندازہ کریں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے نہیں جا سکے، اور ہمارے آقا اوپر، آقا علیہ السلام اوپر گئے، اور ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ، اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور کونین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی اچھا ایک بڑا پیارا تو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ کونین کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے، یہ جو ہماری آئی بروز ہوتی ہیں نا، اس کے ہوں، درمیان جو فاصلہ رہ جاتا ہے نا، ہوں، عربی میں اس کو کونین بولتے ہیں۔ ہوں، تو اللہ اور اللہ کے نبی کا جب ملاقات ہوئی، بیسیکلی اتنا فاصلہ رہ گیا تھا، سبحان اللہ، مطلب کہ اتنا کلوز آ گئے اتنا تھے۔ کلوز، اتنا کلوز ملاقات ہوئی۔ اور آپ اس کے برعکس دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو ہوں، کلیم اللہ کہا ہوں، جاتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مطلب ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، ایک ہم دعا کلام کی تھی، کرتے تھے نا ہم بیسیکلی۔ کلام کرتے تھے۔ وہ انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی تجلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، تم نہیں برداشت تم کریں۔ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے بہت ضد کی، وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ پہاڑ پہ چڑھے، ہوں، اور وہ تجلی برداشت نہیں کر سکے بے تھے، اور ہوش ہو گئے۔ پہاڑ کا جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ ہوں، تو آپ اندازہ کریں وہاں پہ ساری ملاقات ہوئی، اور وہ سارا اور سم ہاؤ میں نے اچھا شعیب یہ بھی سنا ہے کہ یہ بھی کنفرم کر دیجیے گا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت بھی دکھائی، جی دوزخ بھی دکھائی، کیا یہ ہے
जेन्युइन? बिल्कुल, बिल्कुल ये मतलब बात पूरा ठीक है। एक वो जो है ना सातवें आसमानों तक का सारा बताया, हुँ, और ये जेन्युइन? ये बिल्कुल ठीक बात है और इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल अंबिया नबी सॉरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया क्यों कहा जाता है? वहाँ पे जब सारे अंबिया कराम आए हुँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए, तो वहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप जो है ना क्या कहते हैं इमामत करेंगे इनकी। आप ये रुतबे का अंदाज़ा करें कि हुँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तो इमाम और नबी तो हैं, हैं। वो फरिश्तों के भी नबी हैं। वाह! वो सुभान फरिश्तों अल्लाह। के भी वो फरिश्तों के भी और नबियों के भी इमाम हैं वो। ऐसे नहीं तो शुएब फिर उन्हें रहमतुल आलमीन कहा, रहमतल लिल आलमीन कर दोनों देते। जहान जिसके लिए बिल्कुल, बनाए गए। बिल्कुल, तो ये तो बात ख़ैर है बिल्कुल, कि फ़ज़ीलत बहुत है, बिल्कुल और इस फ़ज़ीलत। रात की फ़ज़ीलत भी है, और जो मक़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो बयान के काबिल नहीं मतलब कि इन अ सेंस में कहने का मतलब है कि वो बता नहीं सकते आप, इतना मुक़ाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। मतलब अगर लफ्ज़ों में तो हम बयान नहीं, कर ही नहीं नहीं सकते। कर सकते। उनके रुतबे का और उनकी तारीफ़ का हम बस कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी जितना हम कोशिश कर सकते हैं, हम उनकी नात के ज़रिए या दुरूद शरीफ पढ़ दुरूद शरीफ के। पढ़ के। और दुरूद शरीफ तो एक बहुत लाज़िम हिस्सा है। हुँ, हर किसी को दुरूद शरीफ तो अपनी ज़िंदगी में एक लाज़मी अमल करना चाहिए। करना चाहिए। और क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ए लोगों, मैं और मेरे फ़रिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते हैं दुरूद और तुम पढ़ते भी हैं, कसरत से दुरूद ऐसे ही पढ़ो। है। तो ये मल बहुत पसंदीदा अमल और करार दिया गया इस मतलब मैं चीज़ को। आपकी बात को आगे लेके चलूँ, इसी वजह से ही नमाज़ में भी दुरूद शरीफ का बिल्कुल, इंक्लूड जो हुई है कि इतनी फ़ज़ीलत है दुरूद बिल्कुल। शरीफ की कि नमाज़ में भी इंक्लूड हुआ है कि आम ज़िंदगी में तो आप पढ़ते सो पढ़ते हो, हुँ, पाँचों वक़्त की नमाज़ में भी आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो। बिल्कुल, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना मुक़ाम है। बिल्कुल। और अच्छा शुएब, एक और बात भी बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग है, वो मैंने आपसे पूछनी थी कि कहते हैं, सुना है कि इस वाक़ये पे, शब मेराज के वाक़ये पे वक़्त रुक गया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का वक़्त, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए बुराक पे, तो वो कहते हैं कि जब वो वापस आए तो उनका बिस्तर भी वैसे ही गर्म हुँ, था, और जब वो कुंडी मतलब ज़ाहिर है जब आप वो करते हो, उतारते हो कुंडी, तो वो कुंडी हल्की सी हिलती है ऐसे-ऐसे। तो वो भी कह रहे थे कि जब वो वापस आए तो हिल रही थी, तो इज़ इट ट्रू? ये बिल्कुल ट्रू है जी। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ीलत ही है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए वक़्त को रोका। हुँ, पहली बात ये, और दूसरी बात ये जो हमारे यहाँ वक़्त है ना, उसका कंसेप्ट जो मतलब आसमानों पे वक़्त है, मतलब जो लामकां है, जो हुँ, हम नहीं देख पाते वहाँ के वक़्त में और यहाँ के वक़्त में फ़र्क है। फ़र्क है। मतलब वहाँ का 1 मिनट यहाँ के कई दिन, कई मंथ्स के बराबर है। हुँ, ठीक है, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर भी वैसे ही था, और जो वो दरवाज़ा जो आप चटखनी की बात कर रहे हैं, वो उसी तरह ही हिल रही थी। ये बिल्कुल जेन्युइन है ये बात। ये मतलब बाकायदा कि इसका पूरा वाक़या है। मतलब कि मतलब मैं सोच रहा था जब मैंने ये सुना था कि क्या वो हस्ती हैं बिल्कुल, कि उनके लिए वक़्त रोका गया, बिल्कुल। और वो मतलब कि गॉड जिन्होंने दुनिया क्रिएट की, जिन्होंने दोनों जहान क्रिएट किए और जिसके लिए किए, हुँ, उससे उनकी रूबरू मुलाकात हुई। फिर वो आसमान पे गए और हज़रत जिब्राइल जहाँ रुक गए, वहाँ से भी आगे गए। ज़ाहिर है कि ये अल्लाह की ज़ात है ना, फ़रिश्ते हुँ, अल्लाह की ज़ात में आते हैं। हुँ। तो मतलब कि मैं ये बैठ के सोच रहा था शुएब एक दिन कि यार हम लोग उस उम्मत के उम्मती हैं, और हम में से बहुत सारे, इवन मैं, मतलब कि उनकी बताए हुए रास्ते पे हम लोग समहाउ कभी-कभार नहीं चलते। जैसे 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ते या इबादत नहीं करते, तो बदबख्ती नहीं हमारी? बिल्कुल ऐसे ही है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना अल्लाह ताला मुझे भी कराए, आपको भी कराए आमीन। और सबको कराए। अब देखें आप, फ़ज़ीलत का तो रुतबा हम बयान कर भी नहीं पाएँगे, ठीक है? और आप ये देखें, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी तख़लीक नहीं फ़रमाया था, हुँ, तब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तख़लीक कर दिया था, हुँ। ठीक है? वो ज़ात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे पहले सबसे तख़लीक पहले हुई, तकलीफ क्योंकि वो महबूब थे। महबूब थे। फिर आप सबसे आखिर में भेजने का मकसद ये था, क्योंकि मोहर लगा देनी थी कि अब नबूवत नबूत ख़त्म हो गई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल कर मुकम्मल कर दिया दिया। गया। तो इसीलिए नमाज बेसिकली, हाँ, नमाज बहुत इम्पोर्टेंट है। और अल्लाह ताला मतलब हमें तौफीक दे
کہ ہم 5 وقت کی نماز ایٹ لیسٹ ہم اگر زیادہ نہیں بھی پڑھ پا رہے تو ہم فرض ایٹ لیسٹ ہم فرض تو پڑھیں ہوں، ہم. ہوں، اور روزے جیسے فرض روزے ہمارے اوپر ہیں، ہم فرض روزے رکھیں، نفلی روزے جیسے شب معراج ہو گئی ہے شب اور برات ہو شب گیا، برات ہو گئی، جیسے امپورٹنٹ دن ہے یہ. تو اس جیسے دن محرم کا روزہ رکھا محرم جاتا ہے. کا روزہ ہوتا اچھا، ہے جیسے. محرم کا روزہ بھی شعیب مطلب اب بات چھیڑی گئی ہے. محرم کے روزے رکھنے کی فضیلت بھی بہت ہے، نو ڈاؤٹ. اچھا، اس کے پیچھے کی سم ہاؤ جو مجھے لگتا ہے صحیح کی یہ ہے کہ روزہ آپ کو فیل کرواتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی بھوک کیا پیاس. ہے. جی مطلب کہ جو غریب غربا لوگ جی ہیں، یا اب بات چل پڑی تو واقعہ کربلا کا جو روزہ ہے، جی. جو وہ 9ویں اور 10ویں محرم کا آپ روزہ رکھتے ہیں. آئی تھنک کہ مجھے یہ لگتا ہے، ویسے میں نے کبھی یہ کنفرم کیا نہیں، کہ شاید اس لیے رکھا جاتا ہے، ایک تو فضیلت ہے اور دوسرا ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ وہ بھی تو بھوکے پیاسے تھے. آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے واقعہ کربلا یاد کرا دیا. ہر مسلمان مطلب ایک ایفیلیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے نواسوں سے. ہوں، اور یہ ہمارے لیے بڑا دردناک واقعہ ہے یہ. بہت. یہ بیان کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے. تو آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ 9-10 کا روزہ جو ہے نا وہ رکھنا بیسیکلی ایک ہمیں ایک بھوک پیاس کا بھی ہمیں ایک وہ ہوتا ہے، ایک ایلیمنٹ آتا ہے، ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ انہوں نے بھی بھوک پیاس برداشت برداشت کی کی. تھی. اگر اس سوچ کے ساتھ آپ رکھ رہے ہو اور آپ دیکھیں روزہ جب رکھتے ہیں آپ کوئی غلط کام، آپ نہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، بچتے ہیں. آپ عبادات کرتے ہیں، ہوں، آپ کیا کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو اس میں نماز پڑھتے ہیں، آپ ایک اچھے طریقے سے اہتمام کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہوں، اگر آپ 9-10 کا روزہ رکھتے ہیں اور آپ کے دل میں ان سے محبت بھی ہے محبت ہے. اور آپ یہ سوچ کے مطلب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو یہ چیز ایک اچھا عمل ہے. یہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں یہ ثواب کی نیت سے تو یہ اچھی چیز ہے، ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں. صحیح ہو گیا. کیسے انہوں نے آپ دیکھیں نا کربلا میں کیسے حضرت امام حسین کو مطلب کھانا پینا بالکل بند بند ہو کر گیا دیا. تھا، پانی بالکل بند ہو گیا تھا. تو آپ دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں یہ چیزیں چلتی ہیں ساری کہ ان کے اوپر یہ سب گزرا اور ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی برداشت کر بھوک رہے ہیں. پیاس برداشت کر رہے ہیں، تو یہ سب مطلب ایک اچھا ایلیمنٹ ہو جائے گا یہ پھر. اچھا، شعیب، ایک چیز بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک نوافل پڑھو، یا یہ چیز پڑھو، یا 2 رکعت نماز پڑھ لیے یا تسبیح کر لی. آپ کا اس میں کیا ماننا ہے کہ کیا واقعی اسپیسیفک عبادت کی جائے، یا آپ فری ہینڈ ہو، آپ کسی بھی قسم کی عبادت کر سکتے ہو؟ دیکھیں یہ تو نہ ہر کسی کا اپنا انڈیویجول ہوں، عمل ہے. مطلب آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں، آپ کر. اگر آپ اہتمام کرتے ہیں کہ عبادت کا اہتمام کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا، آپ ہوں. نے نعت پڑھ لیا، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، تو ایک اچھا عمل ہے. اور آپ صبح کا روزہ بھی رکھ لیں. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا واقعی باؤنڈ ہو کے ایک اسپیسیفک کتاب میں جو آ گیا کہ بھئی یہ آپ عبادت کریں، وہ زیادہ بیٹر ہے، یا کھل کے عبادت کریں، آپ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ تسبیح نو پڑھ نو سکتے ہیں؟ نو نو نو. میرا یہ پرسنل ایک ہے کوسچن اور ماننا بھی ہے کہ آئی تھنک کہ باؤنڈ لیس ہو کے آپ کو کرنا چاہیے. آپ کا جو دل کرتا ہے آپ پڑھیں. بالکل. تو کیا یہ صحیح میں آئے گا یا؟ میں یہی آپ کو بات کر رہا تھا کہ آپ عبادت کوئی بھی کریں، مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی ہوں، عبادت کرتے ہیں نا. آپ بے شک قرآن مجید، آپ یہ نہیں فکس آپ کو ہاں، کوئی چیز بتا دی گئی آپ یہ کر لیں. نہیں، آپ جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ نعت پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں. نعت اور درود شریف دیکھیں، اگر آپ محفل کر رہے ہیں اور آپ نعت خوانی کراتے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں. آپ کا جو عبادت بیسیکلی اللہ اور اس کے بندے کے بندے کی درمیان کی بات ہوتی ہے. آپ کا جو دل کرتا ہے آپ عبادت. 5 نمازیں تو ہمارے اوپر فرض ہیں، فرض ہے. وہ تو آپ نے پڑھنی ہے. ہوں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی طرح کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن مجید ہو گیا، آپ آیات پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی تسبیح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی حمد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نعت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ آپ کا انڈیویجول عمل ہے. ہاں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا بڑا اسپیسیفک ہو کے جی چلتے ہیں کہ اس رات میں یہ پڑھ لیں، اس رات میں یہ پڑھ لیتے ہیں. جیسے آج شب معراج کی جی رات ہے، اور اس کے کچھ ٹائم بعد شب برات کی رات آ جائے گی. تو وہ ہم لوگوں نے عبادتیں بانٹی ہوئی ہیں ہوں کہ شب معراج میں یار یہ پڑھ لیتے ہیں، تو شب برات پہ ہم لوگ یہ پڑھ لیں گے. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا غلط ہوں. مسکنسیپٹ ہے. آپ فری ہینڈ ہیں، آپ جی دونوں چیزیں سیم ریپیٹ بھی جی کر سکتے ہیں. جی آپ نے جو شب معراج پہ پڑھا وہ آپ شب برات پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی
تو یہ جو ہے نا ایک بڑا مسکنسیپٹ ہے کہ باعث ڈو کے ہم لوگ بڑا جو ہے نا عبادات کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو معراج کا واقعہ بتانا اور یہ ساری عبادات کرنا، یہ بیسیکلی اسی لیے ہے کہ مطلب ہم مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارا بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے بچوں کو تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں، ہوں واقعہ معراج کا بھی نہیں پتہ۔ اچھا، اسی بات سے میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اسی بات سے ایک میرے مائنڈ میں آئی ایک چیز کہ اچھا جب شعیب ہم لوگ بچپن میں عبادات کیا کرتے تھے جی اپنے بچپن میں، تو مجھے یاد ہے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوا کرتا تھا شب معراج پہ یا شب برات پہ، اور بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، مطلب باقاعدہ آ کے کہا جاتا تھا کہ مسجد میں عبادات ہوں گی۔ اچھا یہ چیز اب گم ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں گم اسی لیے ہو گئی ہیں، ایک تو سوشل میڈیا اتنا عام ہے، ہوں ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے۔ آپ اگر مفتی کرام میں بھی دیکھیں یا پھر آپ مطلب ہر ہر اس کا فرقے کا دیکھیں یا آپ وہ دیکھیں، ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے، لوگ نا بٹ گئے ہیں۔ ہاں میرے حساب سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی آج کل کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں۔ میں ہوں آپ کو لٹرلی یہ بات کروں کہ کافی آپ بچوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو واقعہ معراج کے بارے میں بتا بھی نہیں پائیں گے۔ ہوں تو بیسیکلی یہ کام بڑوں کا ہوتا ہے، پیرنٹس کا ہوتا ہے، اور جو ہمارے مفتی کرام ہیں یا دین کے جتنے بندے ہیں انہیں یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے اور یہ چیزیں بتانی چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ ہو، پتہ ہو کیونکہ جائے۔ ہمیں تو ہمارے گھر میں تو اہتمام ہوتا تھا، باقاعدہ پورا اہتمام ہوتا تھا، تو اسی لیے ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں ہوں ساری۔ ٹھیک ہے، آج کل کے بچوں کو نہیں پتہ، نہیں اب پتہ۔ وہ بس سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ کے سامنے ہے ساری باتیں، تو دور ہیں لوگ، دین سے ہاں دور ہیں۔ دور۔ اچھا یہ بھی ایک بڑا نا ایک جب آپ اس چیز میں ان ہو اور آپ نے وہ ٹائم دیکھا ہوا ہو، اور پھر جب آپ یہ ٹائم دیکھتے ہو کہ جس میں بچوں کو نہیں ہے نالج اس بارے میں اور نہیں جاتے مسجد میں عبادات کرنے، تو دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، مطلب کہ ہم لوگوں نے، مطلب یہ کوئی بڑائی نہیں ہے میری اپنی کہ ہم لوگ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ بڑا نہیں ہوگا انٹل انلیس تقوی کی بنیاد ہوں پہ۔ تو اگر آپ اچھے مال کر رہے ہو تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ اچھے مال کر رہے ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے مسجدیں آباد کی ہوں عبادات کے حوالے سے، آج کے بچے نہیں کرتے۔ نہیں بالکل، اور میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا۔ خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نہ کسی گورے کو کالے پہ ہوں فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پہ، نہ عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی پہ، صرف فضیلت تقوی کی تقوی پہ۔ بنیاد پہ۔ ہم نے تو فضیلتیں بنا دی ہیں، یہ اس کی داڑھی لمبی ہو گئی ہے تو اس کی فضیلت ہو گئی، یہ اس طرح کا ہے تو یہ فضیلت۔ تقوی وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہوں کہ انسان کے دل میں کیا ہے، اور وہ کس طرح کا، وہ کتنا پرہیزگار ہے اور وہ کتنا تقوی کر رہا ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، یہ تو اللہ اور اس کے بندے کو پتہ ہے۔ باقی آپ کی دوسری بات، یہ چیزیں لٹرلی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں، ہوں بچوں کو بس سوشل میڈیا ہو گیا اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کارٹونز ہو گئے، اگر مطلب اسلامک طرف تو وہ آتے ہی نہیں، ہوں اسلامک واقعہ تو سننا ہی نہیں چاہتا نہیں چاہتے۔ کوئی بھی، بچے ہو گئے یا آج کل کے آپ بڑے بھی دیکھ لیں، وہ یہ ان چیزوں سے دور ہیں اور دور انہیں ہے۔ پتہ بھی نہیں۔ بیسیکلی اگر آپ قرآن مجید کو آپ لحاف میں کر کے سب سے اونچی جگہ ہوں پہ اگر آپ رکھ دیں گے تو یہی ہوگا، جب تک آپ اسے پڑھیں گے ہی نہیں ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب واقعہ معراج کا قرآن مجید میں واضح طور پہ بتایا بالکل گیا، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں چیزوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، ایسی۔ آپ پھر اچھا ادھر ادھر سے باتیں سن کے آئیں بادشاہیں کرتے رہیں اچھا گے آپ۔ شعیب آپ کی بات کو ہی آگے کرتا ہوں کہ قرآن پاک ہم لوگ جب نہیں پڑھتے تو ہمیں شب معراج کا ان ڈیٹیل نہیں پتہ۔ آئی تھنک کہ اگر ہم لوگ قرآن مجید پڑھیں اور ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر پڑھیں، کیونکہ عربی مجھے تو نہیں آتی سمجھ، جی تو ایسا قرآن پاک پڑھیں، مطلب گائز آپ سب کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا قرآن پاک پڑھیں جس کے ساتھ اس کی اردو ٹرانسلیشن ہو، اور آپ ایک آیات پڑھیں تو نیچے اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، دین آپ کنیکٹ کرتے ہو ان ساری سٹوریز سے۔ اب جیسے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ سیریز دیکھی، اس سے پہلے مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنا ان ڈیٹیل نہیں پتہ تھا، میں نے دیکھ لی، اچھی لگی، میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے ریویو پہ۔ اس کے بعد جب شعیب میں نے سورہ پڑھی اور ود سورہ ٹرانسلیشن، یوسف، ہاں سورہ یوسف ود ٹرانسلیشن جب میں نے پڑھی اور سنی، لٹرلی مجھے اتنا کنیکٹ کیا اس نے، اتنا کنیکٹ کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔
میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ہم قرآن مجید سے ہو گئے ہیں دور، ہوں، اور ہم مطلب اگر ہر کسی کا سننے لگ جائیں فلاں کا یہ بات ہے فلاں کی، تو ہم بٹ جائیں گے۔ بالکل، اگر ہم قرآن مجید کو تھام لیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام ہے ہوں، ہمارے سے، بالکل، ٹھیک ہے، یہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، زندگی ہے، وہی قرآن مجید ہے۔ ہوں، ہم ان کی سنت پہ عمل کر لیں اور ہم قرآن مجید کو پڑھ لیں، تو میرا نہیں خیال ہمیں کسی کی بھی ضرورت پڑے کہ ہم ادھر سے سن لیں ادھر ہاں، سے سن لیں، آدھے ادھورے مسلمان رہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل، یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے تو اٹھایا ہے کہ آپ قرآن پاک سے ہیلپ لیں بالکل، اور سم ہاؤ آپ قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں۔ قرآن مجید سے ہیلپ لیں، اور پھر ہمارے پاس احادیث بھی ہیں، بالکل، اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ احادیث کو قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹ کریں، بالکل، آپ الگ الگ نہ کریں ہوں، انہیں، آپ اگر آپ کو حدیث سمجھ نہیں آ رہی، آپ قرآن سے وہ کریں، قرآن سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا نہیں خیال کسی بھی مسلمان کو یا ہم جو ہیں ہمیں کوئی بھی مشکلات کا سامنا ہوگا، وہی، کہ ہمارے پاس قرآن مجید بھی ہے اور ہمارے پاس احادیث بھی ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں ساری۔ بالکل۔ اچھا شعیب، واقعہ معراج کو اور محبت کا ایک مقام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بہت پیاری بات کی، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے پاس بلایا، ایک کیا کہتے ہیں، ایک محبت میں بلایا، ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ واقعہ معراج کو ہمیں ایک طرح سے اس طرح بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں محبت بھی بانٹنی چاہیے، مطلب ایک امن کا پیغام دینا چاہیے واقعہ معراج سے، اور نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ ہوں، مطلب میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اب ہمارے کچھ لوگ، واقعہ ہے معراج میں بھی کافی لوگ بٹے پڑے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ خواب میں ہوئی، کوئی کہتا ہے اصل میں ہوئی، مطلب اصل میں تو ہوئی، ہوں، ٹھیک ہے، کچھ کیا بات کرتے ہیں، ہمیں اس طرح بٹنا نہیں چاہیے۔ وہ ہوں، تو بیسیکلی ایک محبت کا دن تھا، ایک کیا کہتے ہیں، ایک نوری دن تھا، بالکل، ٹھیک ہے، ایک محبوب کی اپنے نبی سے، مطلب اللہ کی اپنے محبوب سے ملاقات تھی، تو وہ تو ہم تو اس چیز کی محبت کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل، تو ہمیں ان چیز میں بٹنا نہیں چاہیے، اور ہمیں آپس میں تفرقہ نہیں پھیلانا چاہیے، اور ہمیں جو ہے نا ایک ہی پیغام دینا چاہیے سب کو، کہ یہ محبت کا دن تھا، نوری دن تھا، اور ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس چیز کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تفرقے میں بٹیں، اس کو آپ ایک پہلو پہ رکھ کر ہم، چلیں اور وہی بیسٹ رہے گا، خاص کر کے مسلمانوں کے لیے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی وہ رحمت للعالمین تھے۔ بالکل، اللہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رحمت للعالمین، وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے ہے، بالکل، وہ صرف کیا کہتے ہیں مسلمانوں پہ رحمت نہیں ہے، ہوں، وہ جتنے بھی انسان ہیں، انسانوں کے علاوہ فرشتے، جن، وہ سب کے لیے رحمت، وہ ہمیں ایون جانور، جانور تک، وہ ہمیں جو ہے نا امن کا پیغام دیتے رہے، ہوں، وہ ہمیں محبت بھائی چارے کا پیغام دیتے رہے، اور بالکل، ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہم بٹے ہوئے دیکھو ہیں، امتی ان کے، ہوں، ہم امتی لڑے ہوئے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے اگر آپ اللہ اور اللہ کے نبی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو، ان تو کے آپ کو آئی احکامات کو، تھنک آپ کو اور کسی چیز کی کسی ضرورت چیز نہیں کی پڑے گی، ضرورت نہیں ہے اور کسی فرقے کی بھی ضرورت نہیں آپ ہے، کو کسی فرقے کی اگر ضرورت آپ نہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پہ عمل کرتے ہو۔ بالکل جی، بالکل بڑا بالکل، اچھا پوائنٹ ہے یہ، بہت بہت اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ شعیب میں خود اس فرقہ واریت سے خود کو بڑا پاک رکھتا ہوں۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، کوئی میرے سے جب پوچھتا ہے نا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تو میں اس کو بھائی یہی کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی میں ہوں مسلمان، ہوں، بس میرا یہی فرقہ ہے، میں اللہ اور ماشاء اس کے اللہ، رسول کو مانتا ہوں، صحابہ کرام کو مانتا ہوں، اہل بیت کو مانتا ہوں، ازواج مطہرات کو مانتا ہوں، اللہ پاک کی قرآنی آیات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کو، میں سب کو مانتا ہوں۔ اسی بات پہ نا مجھے مولانا طارق جمیل کا ایک بیان یاد آ گیا، وہ یہی بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن جب سب افراتفری میں ہوں گے، تو انہوں نے نا، اچھا ان کی بات ایسی ہوتی ہے کہ میں نا ویژولائز کرتا ہوں ان ہوں، کی باتوں کو، تو وہ جب بتا رہے تھے تو میں ویژولائز کر رہا تھا ساری چیزیں، تو وہ یہی بتا رہے تھے جو آپ نے ایگزیکٹ بات بتائی کہ سب افراتفری میں ہوں گے اور صرف ایک آواز آئے گی، امتی امتی، ہوں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں کیوں ملے گی، کہ کیونکہ ہر ایک نبی کو ایک دعا دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ آپ مانگیں گے وہ قبول ہوگی، اور وہ اس ذات نے، ہمارے آقا ہے دو جہاں نے قیامت کے دن بچا کے رکھی ہوئی ہے کہ صرف اور صرف میں اپنی امت کا
بخشش کا ذریعہ اس دعا سے کرواؤں. مطلب کہ آپ آئیڈیا لگا لو کہ کتنی جو ہے نا محبت ہے اپنی امت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ انہوں نے اپنی ایک دعا قیامت کے دن بچا کے رکھی ہوئی ہے. اور ہم ایسے بدبخت ہیں کہ ہم لوگ اس بات کی بھی قدر نہیں کرتے. آپ نے اگر دیکھو نا شعیب، اگر قدر کرنے پہ آئیں تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے، بالکل اسی سے ہی بہت سارے لوگ سیدھے ہو جائیں اور اچھی راہ پہ، اللہ کی راہ میں آنا شروع ہو جائیں، لیکن نہیں ہوتے. اب میں خود سوچ لیتا ہوں، لیکن وہ شیطان ایسا ہے کہ آپ کو نہیں کرتا. اب آپ یقین کر لیں، دیکھیں وہ تو آخرت میں تو وہ دعا ہوگی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں بھی وہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے. بالکل راتوں میں نمازوں میں روتے تھے، وہ بالکل ساری ساری رات روتے تھے، قیام کرتے تھے نمازوں میں. ہم تو پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے قیام کرنا. اب آپ دیکھیں نا، یہ دنیا میں آپ کو یہ بس ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ یہ دنیا امتحان ہے. یہ دنیا کیسے امتحان ہے؟ اگر اس دنیا میں ہی سب کو صلہ ملنا ہوتا نا، اور اس دنیا میں ہی سب کچھ ہوتا، تو اللہ کے نبی اور فرشتے وہ جو تھے صحابہ کرام، وہ اتنی مشکلات نہ گزارتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات اسی لیے گزاری تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل سکے کہ صبر کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ جنگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق جو خندق. تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگ لڑتے رہے. اب آپ یہ اندازہ کریں، ہم لوگ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں وہ نہیں مل رہا. یہ دنیا تو ایک امتحان ہے، امتحان ہے، اس اسی چیز ہے. کا اجر سارا آخرت میں ملنا ہے سب کو. وہ ہے نا حضرت علی کا قول ہے، پتہ نہیں اس میں سچائی ہے، میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا، ہوں، سچائی ہے کہ نہیں، کہ اگر تم لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ دنیا کتنی بری جگہ ہے، تو تم لوگ کبھی بھی دنیا کو اپنا نہ بناؤ. شاید میں اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر حضرت گیا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، مطلب کاش میں نا یہ جو درخت ہے نا اس کا پتے ہوتا. ہوں وہ یہ بات اسی لیے کہا کرتے تھے کہ جو انسان کا حساب کتاب ہونا ہے اللہ کے ہاں، اور اس دنیا میں انسان کتنی برائی کر لیتا ہے، کتنی بدکاری کر لیتا ہے، تو مطلب انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ انسان ہوتا اگر اس کی پکڑ ہونے لگ جائے. وہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ رتبہ ہے. وہ تو جنتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کہہ دیا تھا. اپنے صحابہ کرام کو جنتی کہا، اور چند صحابہ تو بالکل ہی کلوز تھے، وہ تو آپ کو خلفۂ راشدین کا تو آپ سب کو پتہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق دیکھیں یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں کاش میں یہ درخت کا پتا ہوتا، کیونکہ حساب کتاب اتنا سخت ہے. وہ تو جنت ہی ہیں، انہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے کہ آپ تو جنت میں ہوں گے. وہ یہ ایسی باتیں کر، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ جنتی ہے، یہ دوست کی ہے؟ ایسے ہی ہے، ہم نہیں کہہ نہیں سکتے یہ کہہ باتیں. سکتے. آپ جج ہی نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا مزے کی آپ کو ایک اور بات بتاؤں شعیب، ہمارا جس جگہ میں رہتا ہوں نا، اس جگہ پہ ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی روح کو جنت نصیب کرے. آمین آمین. لوگ بہت برا بھلا کہتے تھے، میں خود اچھا بھی ایون کہتا تھا کہ یہ کھپتی ہے. جیسے ہو جاتا ہے نا، ایج بڑھ جاتی ہے، اچھا. بچے ہوتے تھے اس ٹائم نہیں پتہ ہوتا تھا اتنی ہوں چیزوں کا، تو بڑے بھی کہتے تھے کہ یہ ہوں کھپتی ہے، ہوں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. آئی تھنک کہ پچھلے سال یا پچھلے ہوں رمضان میں موت آئی ہے اس کو، اور دیکھیں 27ویں شب پہ آئی ہے، مطلب دیکھیں تاک رات تھی وہ. دیکھیں. اب میں ایک دن بیٹھا ہوا اپنی اماں سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا ہم لوگ کتنا برا بھلا کہتے تھے اس بندے کو، اور آپ جج ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے. میں یہی بات آپ کو کرنا چاہ رہا تھا، اور یہی بات کہ ہم نا اصل میں کیا کہتے ہیں، جس نے کتنی بڑی داڑھی رکھ لی، باتیں کرنے میں کتنا اچھا ہو گیا، ہاں ہم اسی کو بڑا، ہم نے ہاں مفتی مان لیا، اسی مان کو ہم لیا، نے بڑا اولیاء مان لیا. ایسا نہیں نہیں ہوتا. ہوتا. اب وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ کتنی محبت رکھتا ہے. بیسیکلی ساری بات جو ہوتی ہے وہ محبت کی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کا کیا کرنا ہے؟ فرشتے عبادت کرنے کے لیے کیا کم تھے ایسی ہے، جو ہمیں بنایا گیا؟ کیوں ایسی ہے. بنایا گیا؟ یہ بیسیکلی محبت کا سارا عمل ہے. ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے، ہمیں قرآن مجید سے کتنی محبت ہے، ہمیں اور انبیاء کرام سے کتنی، ہمیں سب سے محبت ہے، اور بالکل محبت کا پیغام دینا چاہیے. دینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے محبت نہ کرو، اس سے محبت نہ کرو. کیوں بھائی؟ ہم تو سب سے محبت کریں گے. ایسی ہے.
بیسیکلی مسلمان جو ہے مطلب جس نے کچھ غلط کیا ہی نہیں، جو مطلب جو ایک مطلب جن کے اتنے فضائل ہیں، اتنے وہ ہیں، آپ ان سے محبت کرو، آپ کسی کو غلط نہ کہو، نہ آپ کہو، کسی کو برا نہ کہو۔ ایسے ہی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہمارا کیا کیلیبر ہے کہ ہم کسی کا پیمانہ جج کر سکیں؟ یا تو ہمیں کوئی مہر ملی ہوئی ہے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مہر لگی ہوں، ہوئی ہے کہ کیا کہتے ہیں بھائی اس کے پاس رائٹ ہے، یہ اس کو جنت کا کہے گا، اس کو دوزخ کا کہے گا، اس کو ولی کہے گا، اس کو ولی نہیں کہے گا۔ ہمارے پاس تو یہ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی ایسے ہی نہیں ہے۔ ہے یہ رائٹ۔ اور ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ہم۔ اچھا، ایک اور بھی فیکٹ ہے بڑا شعیب مزے کا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے۔ حقوق اللہ معاف ہو جاتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں نہیں، ہوتے۔ لیکن جینون بات ہے آپ کی، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنیریو کریٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت پرہیزگار ہیں جی اور میں جو ہے نا بہت گنہگار ہوں، جی میں چلا جاتا ہوں ایک دن نماز پڑھنے جی مسجد میں، اور آپ بھی اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو ایک بڑائی حاصل ہے کہ بھئی آپ ڈیلی نماز پڑھ رہے ہو، جی لیکن آپ میرے جو گناہ مطلب میں نے گناہ کیے ہیں اس کی بیس پہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تو کیسے آیا ہوا ہے مسجد میں، نو نو تو یہ تو رانگ۔ گنہگار ہے، تو کیسے آیا ہوا ہے مسجد میں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو پاسٹ ہے نا وہ انسان نہیں بھلاتا، اللہ پاک بھلا دیتے ہیں کہ جب وہ اچھے کام کی طرف آ جائے، انسان نہیں بھلاتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں، بالکل، تو ہم انسان ایک دوسرے سے اتنی محبت اتنا وہ کر ہی نہیں سکتے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، ہوں، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ کوئی اگر نماز پڑھنے آئے، کوئی پہلے نہیں پڑھ رہا تھا نماز، وہ پڑھنے آیا ہے، تو میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر دے کہ وہ بالکل، برائی میں تھا، برائی میں تھا وہ سارا کچھ معافی تلافی کر کے۔ کر کے، اور ہمیں انسانوں سے نہ اجر لینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی پروف لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہوں، یا سوری ہم نے اب پڑھنا سٹارٹ کی ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے بندے کا عمل ہے، جو یہ بات بولتا ہے کہ تم کیسے آئے، تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو، طنز کرتے ہیں کہ میں تمہارے سے زیادہ پرہیزگار ہوں، میں تمہارے سے زیادہ متقی ہوں، تو میں بھی اللہ اس کی پکڑ کر لیں، اسی ہو بات پہ سکتا پکڑ کر لے، ہے اسی بات پہ پکڑ کر لیں۔ بلکہ الٹا آپ اسے انکریج کرو، آپ اسے ہاں الٹا ڈیگریڈ کر رہے ہو۔ بالکل بالکل۔ بیسیکلی ہماری جو بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ایسے ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی محبت کا پیغام ہے، پیغام دیتی اور تھی، اسلام میں بھی محبت کا محبت کا پیغام ہے۔ پیغام۔ آپ نفرتیں نہ بانٹو، آپ ہوں، تفرقہ نہ پھیلاؤ، سب مسلمانوں کو بھائی 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 بن کے بھائی چارہ پھیلانا چاہیے۔ انصار اور مہاجرین کو جوڑنا کوئی آسان کام تھا؟ اب آپ یہ دیکھو، جب مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ ان کی ایسی بانڈنگ ہوئی، وہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی پوری دنیا میں۔ ہوں، وہ محبت کا اجر اب ملتا ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں۔ پھیلے ہوئے ہیں، یہ اس محبت کا عمل تھا، ایسے ہی ہے۔ اس محبت کا اجر تھا یہ۔ بڑی پیاری خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اور مطلب کہ شاید بہت سارے لوگ امید ہی کرتے ہیں، ہمارا مین پوڈ کاسٹ کرنے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ اویئرنیس، کہ شاید ہمارے ہی وجہ سے کوئی بندہ اس چیز سے نجات حاصل کر لے کہ محبت محبت محبت، صرف بالکل یہی ایک پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اسی محبت کے تھرو ہی اسلام پھیلایا۔ اور بالکل پیاری، بڑی پیاری بات آپ نے کی۔ اور اب اگر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہندا کو معاف کیا اور ابو سفیان کو معاف کیا، اور وہ جب اسلام کی طرف آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ان کو اسلام قبول نہ کرواتے لیکن معاف کر دیتے۔ اب یہ بات میں کہاں جوڑ رہا ہوں؟ وہاں جوڑ رہا ہوں کہ جو بندہ نماز پڑھنے گیا ہے اور گنہگار ہے، اس کو طنز مارنے کے بجائے اس کو انکریج کرتا، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ انکریج کیا کہ اچھا آؤ، آپ لوگوں نے جتنا اپنا پاس گزار لیا، اب اگر آئے ہو تو ایمانداری کے ساتھ اسلام قبول کرو، اور انہوں نے کیا۔ دیکھیں میری بات سنیں، دائرہ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے اور عبادات کرنے سے کوئی بھی کسی کو نہیں روک نہیں سکتا۔ روک سکتا۔ بیسیکلی جو ہندا کا جو معاملہ تھا نا، وہ بیسیکلی وہ پرسنل معاملہ تھا۔ اب ہوں، آپ دیکھو نا، اس نے قتل نہیں کیا تھا، ہوں، قتل کرایا تھا اس نے، جو بھی وہ معاملہ تھا قتل کرایا تھا تو، اور کلیجہ چبایا تھا وہ۔ بیسیکلی اب ہم اگر ہوتے،
ہمارے کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہم تو کبھی معاف نہ نہ کر پاتے، کرتے، ایسے ہی ہم تو بدلہ لیتے، اور بدلہ جس حد لیتے تک جا سکتے ہیں ہم بدلہ لیتے. لیتے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن مجید میں یہ آ گیا رحمت للعالمین، اور اگر ہم ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا جو عمل کرنا چاہیے وہ حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے ہر کسی کا، بالکل چھوٹے کے ساتھ بڑے کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی سلام کرنے میں پہل کرتے پہل تھے. کرتے تھے، بالکل. اب آپ دیکھ ہم کیا کرتے ہیں سلام، ہم کہتے ہیں یہ میرے سے سلام ہاں پہلے میں کرے تو گا، میں بڑا تو ہوں، بڑا ہوں، میں تو بڑا ہوں. چودھری ہوں، میرے سے سلام یہ کرے گا آ کے پہلے، میں کیسے سلام یہ کرنا، بڑا ایک المیہ ہے کہ میں پیسے والا ہوں، میں کیوں میں تو سلام کروں. پیسے والا ہوں. آپ اپنے ملازم سے سلام نہیں کرتے، ہاں آپ اپنے چھوٹے بندے سے سلام نہیں ہاں کرتے. یہ دیکھیں یہ تو پھر کوئی سنت نہ ہو، یہ تو ہم کس سنت پہ عمل ہوں، نہیں کر رہے. میں وہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سنت پہ چل کہاں رہے ہیں. ہم لوگ تو نہیں چل رہے سنت پہ. بالکل اگر ہم سنت پہ چل رہے ہوتے تو کیا ہمارے اندر اتنی برائیاں ہوتی؟ بالکل ہمارے اندر تو بالکل برائیاں نہ ہوتی. ٹھیک ہے، برائیاں غلطیاں انسان سے ہی سب ہوتی سے ہیں، ہوتے ہیں. لیکن آپ اسے اوور کم تو کر سکتے ہو نا. کچھ جگہ پہ اوور تھنکنگ بڑی بری چیز ہے، لیکن اگر آپ ریلیجس کے معاملے میں، ریلیجن کے معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کے بارے میں اگر آپ ذرا سوچیں بیٹھ کے کس دن اکیلے میں، آپ لوگ اپنے گروان میں نہیں جھانک سکیں گے. بالکل ہم لوگ اتنے خطا کار ہیں. یہی بیسیکلی ہمیں سب سے پہلے مطلب ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اگر یہ عبادات نہیں کرو گے ہاں تو آپ کو یہ ہو جائے گا، ہاں، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتے ہیں نا. ایسے ہی ہے. میرا ماننا ہے کہ اگر آپ ڈر سے زیادہ محبت کا عمل ہاں، لے کے آئیں گے نا، آپ محبت میں نماز پڑھیں، محبت میں، آپ عبادات کریں، آپ محبت میں کریں، بالکل آپ اللہ سے محبت کریں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، محبت کریں. اور آپ جتنی محبت کریں کوئی اس میں کم. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر دنیاوی رشتوں میں آپ محبت کرتے ہیں آپ کو اجر نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، ایسے ہی ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو اس چیز کا بیک لیش ملے گا. ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے اگر آپ عبادت کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو ملے گا، لیکن آپ اللہ اور اس کے نبی، نبی سے محبت کرتے ہو نا آپ. اس میں آپ عمل کرتے جاؤ، آپ کو ثواب ملتا جائے میرا گا. ماننا ہے کہ اس محبت میں تو کوئی انتہا ہونی نہیں چاہیے، نہیں، آپ کو ہر حد کراس کر دینی چاہیے، آپ جتنی محبت کر سکتے ہیں آپ کریں. کریں. وہ ہے جیسے نا. اب ایک شعر ہے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے در و دیوار کے ساتھ. ہوں، اب اب آپ مطلب کہ لکھنے والے نے کتنا ڈیپ کتنا لکھا پیارا ہے، لکھا ہے. اور اگر کرٹیک رکھنے والا ہوگا تو اس پہ میں اگر صفحے بھر دے گا بالکل. محبت کے، اور پھر بھی وہ محبت ختم نہیں ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں طیبہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ مدینہ منورہ آپ کو بھی نصیب کرے، مجھے آمین، بھی نصیب کرے، ہم سب جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب کو یہ سعادت حاصل ہو، آمین. عمرے کی، حج کی. تو جن کی محبت ہوتی ہے، ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے، تو وہ وہاں سنہری جالیوں سے لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں، ادھر ایک ایک دیواروں سے رو رہے ہوتے ہیں. کیوں کرتے ہیں وہ یہ سب؟ ایسے ہی ہے. محبت ہے کہ نبی اکرم میں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ پردہ فرما گئے ہیں، ہوں، ہم وہ بات نہیں نہیں کر کرتے سکتے، ہاں، جو کچھ لوگ بات کرتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ پردہ پردہ فرما فرما گئے، گیا. وہ ہمیں دیکھتے ہیں. ہوں، ٹھیک ہے، میرا تو یہ ماننا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ تو اتنے بھی ہیں محبت میں، کیا کہتے ہیں وہ وہاں پہ ان گلیوں میں شوز بھی نہیں پہنتے ہیں، کیونکہ کہیں مطلب محبت کا عالم ہے نا، ہوں، ورنہ یہ کوئی غلط عمل تو نہیں ہے. نہیں، ایسے ہی وہ بس محبت کا عمل ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور میرا ماننا ہے کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے، کرنی ہر چاہیے، کسی کو بالکل محبت کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. آپ جتنی کثرت سے آپ درود شریف پڑھیں، آپ نعتیں پڑھیں، یہ ثواب ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں نا، بالکل. تو آپ مجھے بتائیں، آپ تعریف کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بری لگے گی؟ نہیں، اللہ معاف کرے، نہیں. بری لگے گی؟ نہیں بری لگے گی. تو ہر آپ یہ بندے کا تو محبت آپ کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. ہر کسی کا محبت کرنے کا انداز آپ الگ اس ہوتا پہ جج نہیں کر سکتے کسی ہے. کو کہ بالکل یار یہ غلط کر رہا ہے. وہ اس کا اور اس کے رسول کا اور بالکل اللہ کا معاملہ ہے. بالکل تو یہ جو ہے نا ایک بڑا غلط المیہ ہے ہمارے یہاں، کہ ہم لوگ محبت کو بھی جج کرتے ہیں. بالکل. کسی کی محبت کو ہم جج کرتے ہیں. وہی نہ، آپ کوئی محبت میں مطلب کافی آگے بڑھا ہو، وہ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھ لو یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ تو یہ کام کر رہا ہے. بھائی ہم کیسے پیمانہ، ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے ہوں، کہ ہم، اب دیکھو ایک فرض کیا ایک بندہ ہے، اس کو محبت اتنی نہیں ہے، نہیں ہے. وہ اپنے پیمانے سے جج کرے گا نا. ہوں، جس کی محبت کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے ہاں، وہ کیسے جج کر کیسے پائے جج گا؟ کرے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں. بالکل صحیح بات ہے. بیسیکلی واقعہ معراج بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوں، ہم بتا سکیں،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम फजीलत बयान कर सकें, और मोहब्बत का जो उन्होंने उनका पैगाम था, बेसिकली हम पैगाम ही शेयर कर रहे हैं। एक मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही शेयर कर सकता है, बिल्कुल। ठीक है, वो हम कर रहे हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, ये अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौफीक दे, तौफीक और दे, हर मुसलमान के दिल में ये मोहब्बत डाले कि अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत हो, मोहब्बत हो और और हम दीन को आगे फैलाएँ जितना हो दीन को सकता आगे है, फैलाएं, दीन को आगे फैलाएं। मोहब्बत के थ्रू, ना कि बिल्कुल। ज़बरदस्ती। नहीं, डरा के दीन क्या फैलाना वही ना, होता है, डरा के आप डरा दीन के ना तो आप फैलाएं, नहीं फैला आप सकते। मोहब्बत से दीन फैलाएं। बिल्कुल, मोहब्बत से जितना खूबसूरत दीन फैलेगा, वो आपके सामने है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेन मिसाल। अब आप ये देखें, मैं कुछ चीज़ नहीं समझ पा रहा, आप मुझे एक बार आके बात करेंगे, मैं नहीं समझा, आप मुझे 2 बार बात करेंगे, 3 बार पे आप मुझे प्यार से समझेंगे, मुझे फील होना शुरू हो जाएगी आपकी बात कि भाई मैं वो चीज़ नहीं कर रहा, वो बंदा मुझे फिर भी प्यार से समझा रहा हुँ, है। और अगर सख्ती से आप करेंगे, मैं कहूँगा देखो यार, ये तो एम फजूल में मेरे ऊपर फ़ज़ूल में। सख्त हो गया, मेरे ऊपर नथी हो गया ये हाँ। तो बेसिकली जो है ना, क्या कहते हैं, ये चीज़ें अच्छा, हमें मैं एक दिन सबको। शोएब हज़रत सॉरी मतलब डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह का सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि जब आप एक माइंड में तैयार कर लेते हो कि मैंने दीन आगे फैलाना है, मतलब अब ये काम तो हमारे ज़िम्मे है ना, तबलीग का। जी। जब आप तबलीग करते हो, तो डॉक्टर इसरार की बात से समहाउ मैं बड़ा कनेक्ट हुआ कि वो कहते हैं कि जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात पेश आई ना, दीन फैलाते हुए, आपको भी आएँगी। आपके बिल्कुल। आपके सामने अबू जहल भी आएगा, आपके सामने सारे कुफ़ार आएँगे, मतलब इन डिफरेंट वे, मतलब आप समहाउ कह सकते हो कि यार ये जो रोड़े अटका रहा है ना, ये उससे मिलता है। तो मैं बड़ा उनकी बात से कनेक्ट हुआ कि बड़ी पते की बात की है उन्होंने। बिल्कुल ठीक बात की। अब आप ये देखें, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक के लिए ताइफ के लिए निकले, तो वहाँ के लोगों ने पता है क्या पत्थर किया, में बरसाए, उन्होंने पत्थर बरसाए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दांत मुबारक थे वो शहीद हो गए शहीद थे। हो गए। तो फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आप हुक्म करें, हम ये जो 2 पहाड़ी हैं ना, पत्थर जो हैं, हम इनको, जो ताइफ है ना, वो 2 पहाड़ियों के दरमियान है, कि हम इनको पीस देते हैं पीस इसी के देते अंदर। हैं। तो अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी बात की कि अगर इन लोगों को नहीं पता चल रहा कि मैं कौन हूँ कौन हूँ? और मैं क्या दीन हक लेके, इनके बच्चों को तो पता पता चलेगा। चलेगा। और आज देखें आप, ताइफ आपको अच्छे से पता है, दीन का मरकज़ है। बड़े-बड़े जो है ना लेजेंड्स बॉर्न बिल्कुल, हुए हैं। बिल्कुल। अब समहाउ कहते हैं कि ये महमूद गज़नवी नहीं हुँ, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम हुँ। कहते हैं कि वही ताइफ के उससे शजर नसरत से चलता आ रहा वो है। शजर नसब होगा, वो बेसिकली दमिश्क, वो उस साइड के थे। अच्छा। तो ये मुझे इतना आइडिया नहीं है मोहम्मद बिन कासिम का, वो दमिश्क वाली साइड से अच्छा, थे। अच्छा, अच्छा। तो मे भी उनके कोई अब्बा व अजदाद, वो वहाँ से वो सीन चलना हाँ, हो शुरू हुआ। सकता है। लेकिन वहाँ पे ये आपकी बात ठीक है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े, मतलब ऐसे जिन्होंने इस्लाम को जिन्होंने फैलाया है। इस्लाम को फैलाया, फैलाया ये है। बात सच है, ये आपकी बात 110% करेक्ट है। देखें, और अगर, मतलब क्या कहते हैं, हम आज के दौर से कनेक्ट करें, कोई छोटी-छोटी बात हो, वो कहता है यार मैं इंतकाम ले लेता हूँ, मैं हुँ, बदला ले लेता हूँ। हुँ, तो उस तरह देखें, या आप किसी को दीन की तबलीग करने गए, वो कहता है भाई मैं नहीं सुन रहा, हाँ, मुझे तो पता है सब, ये पता आप है। क्या वो अगला बंदा नाराज होने लग जाता है हुँ, कि भाई आपने गलत बात की है, वो नाराज होकर उठ के चले जाते हैं। तो आप ये देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, मतलब मतलब उन पे, मतलब क्या कह सकते हैं आप, हुस्न इखलाक रखा उन पे, और मतलब उनको मौके दिए, ये उन्हीं की भलाई के लिए था ना, वरना अगर वो तबाह बर्बाद हो जाते उसी टाइम, उनकी तो नस्लें तबाह तो थी। बात ऐसी है। ये बेसिकली उनकी भलाई थी, ये हुँ, हमारी भलाई थी। ऐसे नबी ही अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ जो भी किया, वो हमारी भलाई के लिए भलाई के किया। लिए किया, बिल्कुल। जिस ज़ात ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो एटलीस्ट हम उनकी दरूद दरूद सलाम तो उन पे भेजें ना हम। हुँ, बिल्कुल सही बात की आपने। तो मतलब ये चीज़ें मस्ट हैं, और ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आपको भी आमीन। तौफीक दे और मुझे भी तौफीक दे। तो गाइज़ हमारा मेन जो मकसद था वो यही था कि वाक़ये मेराज को बेसिकली सुनाकर उसकी सारी फ़ज़ीलत बताकर इस रात की सारी फ़ज़ीलत बताकर हम आपको मेन पैगाम पर ले जाएँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम फैलाते वक़्त कहा।
تو ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو عبادت کیجئے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیجئے، اپنے رب اور اس کے آقا کو یا اپنے آقا کو دکھانے کے لیے کیجئے، روزہ رکھیے اس نیت سے کہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ تو میں ہوپ سو ہوں کہ آپ کا جو عبادات کا جو سارا ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا، اور مطلب کہ آپ کو جو قیامت والے دن جو ہے آپ کو اس بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ عبادات ساری کی۔ تو ہمارا مین ٹاپک بھی اور مین آپ کو کہہ لیں کہ بتانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا ہماری بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں۔ تو مجھے منصور علی کو اجازت دیجیے، نئے پوڈ کاسٹ میں اور خوبصورت ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے